دو طرح کے لوگ آئے حضور کی اہل بیت کے سامنے. ایک طبقہ بغیر کلمہ پڑھ کے کفار، دوسرا طبقہ کلمہ پڑھ کے. جو بغیر کلمہ کے آئے نا انہوں نے دشمنی رکھی فقط مردوں تک، اور جو کلمہ پڑھ کے آئے بدبخت انہوں نے حضور کی اہل بیت کی شہزادیاں، وہ شہزادیاں جن کے ناموس کے لیے جبریل جیسا فرشتہ بھی گھر میں باہر کھڑا رہے، گھر میں داخل ہونے کی جرت نہ کرے، ملک الموت باہر دروازے پہ ناک کرے، وہ مصطفیٰ کے گھر کی شہزادیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے باہر پہرا دے رہی. اندر سے ام کلثوم کی آواز آئی، باجی زینب سکینہ نہیں مل رہی، سکینہ حسین کی نشانی. سیدہ زینب دوڑتی جاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر آواز لگاتی ہے، سکینہ سکینہ سکینہ. کیا دیکھتی ہے کہ سیدہ سکینہ امام حسین علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لپٹی زارو کتار رو رہی ہے، بابا جان مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی. اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، دیکھو سکینہ کس کی بیٹی ہے. سیدہ سکینہ کی جب یہ کیفیت دیکھی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے کہا، بابا جان دہائی ہے دہائی، ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. مولا کائنات علی المرتضی روحانی طور پہ کربلا میں تشریف لے آئے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو دلاسا دینے لگے، اس کی زلفیں سنوارنے لگے. ارے کوٹ عنایت والو، جب سیدہ سکینہ نے یہ باپ بیٹی کے پیار کا منظر دیکھا، سیدہ سکینہ کہتی ہے میں غریب باپ کی بیٹی ہوں نا، میرا باپ بڑا غریب ہے، میں شہید باپ کی بیٹی ہوں نا. میں آوازیں دیتی رہی، میں صدائیں دیتی رہی، میں ندائیں دیتی رہی. میرا بھائی علی اکبر بھی گیا، میرا بھائی علی اصغر بھی گیا، میرا چچا عباس بھی گیا، میں آوازیں دیتی رہی، ندائیں دیتی رہی، پکارتی رہی. میری آواز پہ آپ نہیں آئے. آج آپ کی اپنی بیٹی نے پکارا ہے تو آپ چلے آئے. کوٹ عنایت والو، وہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ایک طریق ساتھ جملہ ارشاد فرمایا. میرے مولا نے کہا، سکینہ تیرا باپ کب سے غریب ہو گیا، تو ایسے امیر باپ کی بیٹی ہے. سکینہ تیرا باپ اتنا امیر ہے، اتنا امیر ہے. ارے دنیا کے امیر کوئی جگیریں دیتا ہے، کوئی مربے دیتا ہے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی مال تقسیم کرتا ہے. تیرا باپ تو اتنا امیر ہے، تیرا باپ تو اتنا امیر ہے، اس نے علی اصغر دیا، علی اکبر دیا، قاسم دیے اور محمد دیے. تیرے باپ نے تو اللہ کو مقروض کر دیا. بیٹی جب تک زمانہ رہے گا، جب تک سورج چمکتا رہے گا، جب تک چاند نکلتا رہے گا، جب تک آسمان کے دامن پہ ستارے ٹمٹماتے رہیں گے، جب تک ہوائیں چلتی رہے گی، جب تک فضائیں معطر رہے گی، جب تک کائنات کا نظام جاری و ساری ہوگا، جہاں جہاں نمازیں پڑھی جائیں گی، جہاں جہاں روزے رکھے جائیں گے، جہاں جہاں اذانیں دی جائیں گی، جہاں جہاں خدا خدا ہوگا، وہاں وہاں حسین حسین ہوگا. تیرا باپ تو اتنا امیر ہے. میرے مصطفیٰ کے گھر کی شہزادیاں قیدی بنی ہوئی ہے، قیدی. لوگوں قیدی تو دیکھو، قیدی بنی ہوئی ہے. شام کے دمشق کے بازاروں میں ان کو گمایا جا رہا ہے. مصطفیٰ کے گھر کی بیٹیاں، لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے، کہتی ہے اماں
میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے کچھ قیدی دکھاتی ہوں۔ قیدی، ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جو بڑا روتی ہے، وہ حضرت حمیدہ تھی۔ حمیدہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے جب باہر قیدی دیکھے، جب قیدی دیکھے تو سر پہ لی ہوئی چادر اتار کے سیدہ زینب کے سر پہ دے دی۔ گھر سے جو چادریں تھی منگوا لی، حضور کی شہزادیوں کے سر ڈانپنے لگی، حضور کی شہزادیوں کو پانی پلانے لگی۔ سیدہ زینب کہتی ہیں خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے؟ یہاں تو دمشق کا بازار ہے، شام کا بازار ہے، یہاں تماشا دیکھنے والے تو بڑے ہیں، تو کون ہے جو ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے؟ بتا تو صحیح۔ حضرت حمیدہ کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، پاک بی بی فاطمہ زہرا کی نکرانی تھی، آپ کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب میری شادی ہونے لگی تو سیدہ فاطمہ زہرا نے مجھے وصیت کی حمیدہ تیری شادی دمشق ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، شام کے بازاروں میں دمشق کے بازاروں میں تجھے قیدی ملیں گے، قیدی۔ زندگی میں کبھی قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو پاک بی بی کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو تیرے لیے دعا کر دے۔ حمیدہ کہتی ہے جب میں سیدہ کائنات کی نکرانی تھی نا تو آپ کی بیٹی زینب، میں اس کی زلفیں سنوارتی تھی، میں زینب کو کنگھی کرتی تھی، میں اسے کپڑے پہناتی تھی، میں سیدہ کے بیٹے حسین کو کھانا کھلاتی تھی، روٹیاں پکا پکا کے دیتی تھی۔ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا، آخری خواہش یہی ہے مرنے سے پہلے زینب اور حسین کا دیدار ہو جائے۔ ارے کوٹ نیت والو دیکھو زینب کون ہے، مصطفیٰ کی گود میں کھیلنے والی زینب، مہر نبوت پہ کھیلنے والی زینب، تاجدار کائنات کی گود میں کھیلنے والی زینب۔ پاک بی بی سیدہ زینب کہتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا سن لی، وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے اس کا دیدار کر لے، وہ اس نمانی کا بھائی حسین ہے، مجھے دیکھ لے، میں فاطمہ کی نشانی زینب ہوں۔ لوگوں میں صدا دیتا ہوں، میں ندا دیتا ہوں، پکار دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں، حشر میں، قبر میں، صراط میں کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا، جس نے قبر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی آل، حشر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی آل، جس نے میزان پہ کام آنا ہے اسے مصطفیٰ کی آل کہتے ہیں۔ ارے جس نے جنت پہنچانا ہے اسے مصطفیٰ کی آل کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی آل کے نوکر بن جاؤ، در حسین کے سنگ بن جاؤ، در حسین کے بھکاری بن جاؤ، در حسین کے نوکر بن جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھانا جینا مرنا حضور کی آل کی محبت کر لو، جیو حضور کی آل کی محبت میں، مرو حضور کی آل کی محبت میں۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام نگر نگر، ملک ملک، کریا کریا، گاؤں گاؤں یہی صدا دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، پکار دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں
منہاج القرآن آپ کو در حسین پہ لانا چاہتی ہے، منہاج القرآن آپ کو در حسین پہ جھکانا چاہتی ہے، منہاج القرآن آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے مصطفیٰ کی آل کی محبت کو بھرنا چاہتی ہے۔ منہاج القرآن آپ کی چاہتوں کے رخ، آپ کی لذتوں کے ہلاکتوں کے رخ اس مادی دنیا سے کاٹ کر گنبد خضرا اور نجف کی طرف موڑنا چاہتی ہے۔ اپنے دلوں میں حضور کی اہل بیت کی محبت کے چراغ جلا لو، عقیدے درست کر لو، عقائد درست کر لو، نظریات درست کر لو، اپنے ویژن تھاٹ درست کر لو۔ خدا کی قسم یہ زمانہ مصطفیٰ کی اہل بیت کا ہے، نماز مصطفیٰ کی اہل بیت کی، روز مصطفیٰ کی اہل بیت کے، رسالت مصطفیٰ کی اہل بیت کی، وہ خدا بھی مصطفیٰ کی اہل بیت کا ہے، جنت مصطفیٰ کی اہل بیت کی ہے۔ اس کو مسلکی جنگ نہ بناؤ، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں نہ ڈالو، اہل بیت ہمارے ہیں، اہل بیت کے بغیر نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، اہل بیت کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اس در کے نوکر بنو، اس در کے بھکاری بنو، اس در کے منگتے بنو، اس در پہ آ کے کبھی اگر مگر نہ کیا کرو، اف بٹ نہ کیا کرو، نظریں حضور کی اہل بیت کے گھر پہ جما لو۔ اس در، اس دہلیز، اس آستانے، اس دوارے کے منگتے بن جاؤ، نوکر بن جاؤ، سگ بن جاؤ، بھکاری بن جاؤ۔ اپنے دلوں میں حضور کی اہل بیت کی محبت کے چراغ جلاؤ۔ حضور کی اہل بیت کے محبت کے بغیر دنیا میں نہ کوئی ولی بنا، نہ کوئی غوث بنا، نہ کوئی کتب بنا، نہ کوئی امام بنا، نہ کوئی مفسر بنا، نہ کوئی محدث بنا، نہ کوئی مورخ بنا، نہ کوئی مجدد بنا۔ جسے بھی خیرات ملی حضور کی اہل بیت کے در سے ملی۔ میں آپ سب دوستوں کا باہر تک جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی کرکٹ میچ دیکھ کے جاگتا ہے، کوئی شادی کے فنکشن میں جاگتا ہے، آپ جاگے ہیں تو حسین کی محبت میں جاگے۔ آپ کا یہ جاگنا ضائع نہیں گیا۔ خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا تھا جو جس سے محبت کر کے جائے گا حشر کے روز اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ ہم ادھر بیٹھے، ہمارے اندر بے شمار نقائص ہیں، کمیاں کجیاں ہیں، لیکن ادھر جو بھی آیا حضور کی آل کی محبت میں آیا۔ میں وقار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایم ایس ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تحریک منہاج القرآن کا، بیت کا، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے خطیب، اس گاؤں کا، اس ویلج کا، جس کسی نے بھی حسین کی محفل سجائی ہے اللہ اس کے گھر کو سجا دے۔ کسی نے اگر 10 روپے اس میں حصہ ڈالا ہے اللہ 70 گنا کر کے لوٹائے۔ اور یہ حسین کے غم میں نکلنے والا آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے، خدا کی قسم یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ آپ سب دوستوں کا سفید داڑیوں والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آپ سب میرے سر کا تاج۔ آپ نے جم کر ذکر اہل بیت سنا، یقین کریں میں جہاں بھی جاؤں گا دنیا بھر میں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے آپ نے کہاں دیکھے، تو میں کہوں گا آؤ کوٹ عنایت خان چلتے ہیں۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔